انسان رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے، اور بعض ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مریض وغیرہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں انجیکشن وغیرہ لگا لوں یا میں ڈرپ لگا لیتا ہوں تو اس سے میرا روزہ جاتا رہے گا، یا میں بیمار ہوں تو اب میں روزہ چھوڑ دوں گا۔ آج کے وقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آج ایسی حالات ہیں، ایسی فیسلٹیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان انجیکشن لگانے سے تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے بالکل، اور گلوکوز لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ باقی کوئی بیمار ہوگا، کتنا سخت بیمار ہو تو وہ انجیکشن لگوا لے، پین کلر وغیرہ لگوا لے، یا دوسرا کوئی انجیکشن، ایسا بھی کوئی بھی انجیکشن جو ڈاکٹر اس سے لگا لے تو اس کے روزے میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی سخت بیمار ہو، جیسے خدشہ ہو کہ میری جان جانے والی ہے، کہ میں پانی نہیں پیوں گا، میرے معدے کے اندر غذا اگر نہیں جائے گی تو میری جان جا سکتی ہے، یا ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ غیر رمضان میں اس روزے کو اس نے پھر ادا کرنا ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ غیر رمضان کے اندر ساری زندگی اگر انسان روزہ رکھتا رہے گا، مگر رمضان کا ایک روزہ جو ہے یہ اس کے مقابلے میں اجر میں ثواب میں یہ نہیں پہنچ سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے اتنے بابرکت ہیں، اتنے اجر اور ثواب دلانے والے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کچھ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، یا کچھ مزدور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، یا کچھ اور کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کام کرنا ہے اور ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو صاف فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ میرے بندو میں نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے، یہ آج ہی تھوڑی فرض کیا ہے، میں نے تم پر فرض کر دیا، یہ جو گزشتہ جو جتنی امتیں تھی ان پر بھی روزہ فرض تھا، ان سے پہلے جو تھی ان پر بھی روزہ فرض تھا، روزہ تو ہر ایک پر فرض تھا۔ اچھا اہل کتاب جو تھے، ابھی ایک بات ہے کہ اہل کتاب جو تھے ان کے لیے جب روزہ اختیار کر لیا تو دیکھو ان کے لیے یہ تھا کہ وہ سحری نہیں کھا سکتے تھے، اہل کتاب بس اسی کے اوپر وہ رہتے تھے، اس کے لیے ان کا بس یہی تھا کہ وہ پھر دوسرے آئندہ وقت افطار کے وقت یہ مطلب وہ کھانا پینا کھائیں گے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، دیکھو کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی خوش نصیبی عطا فرمائی ہوئی ہے کہ ایک سحری کا کھانا اور سحری کھانا اجر ثواب باسط ثواب بنا دیا، اور دوسری بات ہے افطاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کہ بھائی ان کی امت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنی خوش نصیب امت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر اجر اور ثواب دیا ہوا ہے، ہر چیز کے اوپر۔ کہ ایک صحابی تھے، وہ کہیں مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے، تو اب جب سحری کھانا اب ان کے لیے جائز نہیں تھا، صبح صادق کے ٹائم پہ کھانا جائز نہیں تھا، شام کو جو کھا پی لیا، اب صبح کے ٹائم پہ جائز نہیں تھا ان کے لیے۔ تو کوئی ایسے صحابی تھے جنہوں نے وہ مطلب سحری کے ٹائم پہ اٹھ نہ سکے، انہیں دشوار ہونے لگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ نبی جی آپ ان کو حکم دیں کہ صبح صادق تک یہ آرام سے کھانا پینا کھا سکتے ہیں، آرام سے جو معاملہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی ہوئی ہے کہ ہم نے یہاں روزہ اختیار کیا اور صبح پھر سحری کو کھا لیا، صبح سحری کے میں کھانا کھا لیا، اچھے سے دوائی وغیرہ کھانی ہے جو وہ کھا لی، اور باقی بعد میں جو دن میں جتنا وقت ہے تو کھانا تو انسان جو دوپہر میں کھاتا ہے تو وہ سحری میں کھایا ہوا ہوتا ہے، پانی بھی پیا ہوتا ہے، چائے بھی پی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں انسان اگر کام نہ کرے تو کوئی معاملہ نہیں۔ کبھی انسان زندگی میں بیمار بھی تو ہوتا ہے، کبھی انسان زندگی میں کوئی شادی بیاہ میں بھی چلا جاتا ہے، کوئی دوستوں کی کوئی ایسی خوشیاں ہوتی ہیں، کوئی رشتہ داروں کی خوشیاں ہوتی ہیں، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کل ملا کر یعنی کہ سال کے اندر 2-3 مہینے ایسے گزر جاتے ہیں جن میں انسان کام کاج نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ تو اسی لیے اگر ایسی دشواری پیش آتی ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا کام ہمارے روزے کی آڑ بن رہا ہے، ہمارا کاروبار آڑ بن رہا ہے، صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، رمضان سے پہلے جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دینا تھا کہ جس کا قرضہ تھا اس کا قرضہ ادا کر دیتے تھے، اور باقی دیگر جو چیزیں تھی معاملات وغیرہ سارے نپٹا کر، اور بالکل شعبان میں فارغ الوقت ہو جاتے تھے، کاروبار سارا تمام چیزیں نپٹا کر، جس کا قرضہ دینا تھا لینا تھا، جو معاملہ تھا سب ختم، بالکل فارغ الوقت ہو کر بس اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے، بالکل مگن ہو جاتے تھے، یعنی کہ انہیں دنیا کو کوئی گمان ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے،
دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، بالکل بالکل الگ تھلگ ہو کر بس ایک اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے تھے. تو اللہ کو راضی بھی صحابہ نے ایسے ہی کیا تھا. ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما بھی صحابہ ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی میرے ایک صحابی کی بھی اقتداء کرو گے تو میں تمہیں بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دوں گا. تو اس لیے کہ بھائی صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بھائی کاروبار اگر آڑے آ رہا ہے تو چھوڑ دیں، اور کوئی دکانداری آڑے آ رہی ہے تو چھوڑ دیں، کوئی اور چیز مانیہ بن رہی ہے روزے کے لیے تو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. روزہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، یہ تو آئندہ ملنے والا نہیں ہے، پتہ نہیں نہ جانے آئندہ سال ہم زندہ رہیں نہ رہیں. اور یہ تو ایسی عبادت ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں، حوروں کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں، کامیابی کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے، تمام چیزوں حلال چیزوں سے روک کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمانا چاہتے ہیں، اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کھرا ہوتا ہے یا نہیں. تو اس لیے ان چیزوں کی طرف خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان میں بے توجہی نہیں برتنی چاہیے. آج ایسا وقت نہیں ہے، آج تو بالکل آسائش ہے، گرمی لگ رہی ہے، تو ایسے حالات ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ٹھنڈی کا اسباب ہیں ہم وہ مہیا کر سکتے ہیں. ایسی چیزیں ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں اور ایسے پنکھے لگے ہوئے ہیں. آج کیا معاملہ؟ آج تو کچھ معاملہ نہیں ہے. وہ تو اس زمانے کا معاملہ تھا، اس زمانے میں تو کچھ چیزیں تھی نہیں اور اتنی گرمی شدت کی ہوتی تھی تو برداشت سے بھی باہر ہوتی تھی. اس لیے خاص اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے.